تبارک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ با برکت ہے. الذی وہ ذات، بی یادی ہی، یہ تین لفظ ہے. بی یادی اور ہی، یہ تین لفظ ہے. بی کا معنی ہوتا ہے ساتھ. پڑھیے نا پیچھے بسم اللہ میں، ساتھ. یادی کہتے ہیں ہاتھ کو. اب اس کا مطلب میں اگر کہتا ہوں کہ یہ اسکول میرے ہاتھ میں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے میرے پاس کنٹرول ہے اس کا، میں اس کو کنٹرول کرتا ہوں. میرے پاس اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ میں اس اسکول میں جو چاہوں سو کر سکتا ہوں. مطلب چھٹی کروا دوں، میں کہوں نہیں چھٹی نہیں کرنی ہے، پڑھانا ہے، چھٹی جلدی کروا دیں، جو بھی کرنا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کے ہاتھ میں. بی یادی ہی، اب اللہ کے ہاتھ میں نہیں، اس کی طاقت میں، اس کی طاقت میں. بی کا معنی ہوتا ہے ساتھ. کیا معنی ہوتا ہے؟ ساتھ. یدی کا معنی ہوتا ہے ہاتھ. بیٹے بولے یہاں بھی، یدی کا معنی ہوتا ہے ہاتھ. ہی کا معنی ہوتا ہے اس یا جس. ہی کا معنی ہوتا ہے اس یا جس. اب یہاں ہے بی یادی ہی، جس کے ہاتھ میں، جس کے ہاتھ میں. الملک بادشاہ ہے. اصل لکھ رہے ہو آپ، فرحان لکھ رہے ہو آپ. الملک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بادشاہت ہے. آپ نے کبھی اردو میں جملہ پڑھا ہوگا، زمین و زمان، مکین و مکان. یہ جو درمیان میں واو آتا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور. ایسے ہی عربی زبان میں واو جہاں آئے گا اس کا معنی اور ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی؟ ہوا، ترجمہ کریے، ہوا اور ہوا وہ. ہوا کون؟ وہ اللہ رب العالمین. ہوا اور وہ. اللہ کا معنی ہوتا ہے پر. کیا معنی ہوتا ہے؟ پر. شیء، شیء ہوتی ہے، آپ کہتے ہو تو کی شے. وہ جو شے ہم اردو میں بولتے ہیں نا کہ بھائی کیوں کیا، یہ کیا شے کیا ہے، یہ وہی شے عربی میں استعمال ہوتی ہے. شے کہتے ہیں چیز کو. یہ کیا چیز ہے؟ تو شیء ان کا معنی ہوتا ہے چیز. ہم کہتے ہیں کہ اللہ بڑا قدیر ہے، بڑا قادر ہے، یعنی کہ ہماری زبان میں بھی اس کو قادر، اس کی قدرت پہ طاقت، اس کی طاقت کو ماننے کے لیے ہم کہتے ہیں وہ بڑا قدیر ہے. تو عربی زبان میں بھی لفظ قدیر ہی بولا جاتا ہے. اب ترجمہ آپ نے کرنا ہے، میں شروع کرتا ہوں. تبارک، پھر بول رہے تبارک الذی، وہ ذات. کس کی ذات؟ بی یدی ہی، جس کے ہاتھ میں ہے. ہاتھ میں. ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ اس کے کنٹرول میں، اس کی طاقت میں. کوئی چیز ایسی نہیں اس کی طاقت سے باہر، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے. الملک، وہ ذات بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. ہوا اور ہوا وہ. اللہ پر. کلی، ہر. کلی شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر. اور وہ ہر چیز پر آگے آئیے، اگلی ایک اور پڑھتے ہیں بس. ہم نے ابھی پڑھا اللہ زی کا معنی کیا تھا؟ وہ ذات. اللہ زی کا معنی کیا تھا؟ کون سی ذات؟ اللہ رب العالمین کی. خالق، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی تخلیق، اللہ کی مخلوق، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا اس کو. یہ خالق کا بھی وہاں سے ہی نکلا ہے. الذی، وہ ذات، خالق کا جس نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا. اچھا، اردو زبان میں ہم کہتے ہیں موت و حیات کا مالک کون ہے؟ موت کا معنی آپ کو پتا چل گیا کیا ہوتی ہے؟ حیات کسے کہتے ہیں؟ کسے؟ یعنی موت و حیات، زندگی اور موت. عربی میں بھی وہی استعمال ہوتے ہیں اور اردو میں بھی وہی استعمال ہوتے ہیں. الذی خلق الموت، وہ ذات جس نے پیدا کیا الموت، کس کو؟ زور سے بولیں. والحیات، اور واو کا معنی کیا تھا؟ الحیات کا معنی زندگی.
لی کا معنی ہوتا ہے تاکہ، لیبلوکم ہے نا، لی کا معنی ہوتا ہے تاکہ، یبلوکم، کم کا معنی ہوتا ہے تم، کم کا معنی ہوتا ہے تم، اور اگر قرآن پاک میں تم آ جائے اس کا معنی بھی ہوتا ہے تم، کم اور تم دونوں کا معنی کیا ہوتا ہے تم۔ اگر میں آپ کہتا تو شاید ہمارے لیے مشکل ہوتی، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اردو میں اور عربک میں بہت سے ایسے الفاظ جو کامن ہیں جس کو سمجھنے کے بعد ہمارے لیے ترجمہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ جی، لی یبلوکم، لی کا معنی ہوتا ہے تاکہ، لی کا معنی ہوتا ہے تاکہ، لی کا کبھی معنی لیے بھی ہوتا ہے، واسطہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ لی کا معنی ہے تاکہ، یبلوا آزمائے، تاکہ وہ آزمائے، کون آزمائے؟ اللہ رب العالمین، زور سے بولیں، اللہ رب العالمین کا کام ہے اپنے بندوں کو آزمائے، بندوں کا کام نہیں ہے اللہ کو آزمائے، ٹھیک ہے بیٹے؟ ہم اللہ کو آزما نہیں سکتے۔ لیبلوا، تاکہ وہ آزمائے، کم تم کو، کم مانی تم کو، ایو کون ہے؟ بچے زور سے بولیں گے آپ، عمر آپ کیا کر رہے ہو؟ زور سے بول رہے ہیں آپ نے، ایو کون ہے؟ کم، کم کا معنی کیا تھا؟ تم، کم کا معنی کیا تھا؟ تم، ایوکم کون ہے تم میں سے؟ کون ہے تم میں سے؟ اچھا، احسن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ احسن اچھا، اچھا، بہت اچھا۔ احسن عربی زبان میں اسم تفضیل کا صیغہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت اچھا۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ آزمائے تم کو، ایوکم کون ہے تم میں سے، احسن بہت اچھا۔ عملہ، عمل میں سے، لو جی، ہم اردو میں بھی عمل ہی کہتے ہیں اور عربی زبان میں بھی اس کو عمل ہی کہتے ہیں، عملہ عمل کے اعتبار سے۔ وا، اور وا، ہوا، وہ، وا ہوا اور وہ، العزیز غالب ہے، ہر چیز پہ غالب ہے، وا اور ہوا وہ، العزیز غالب ہے، الغفور یہ آپ کو پتا ہوگا، معاف فرمانے والا، بخشنے والا، معاف کرنے والا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہی الفاظ جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، غفور الرحیم ہے بڑا اللہ، کیا ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو وہی الفاظ عربی زبان میں آ گیا۔ یعنی عربی زبان میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو اردو میں مستعمل ہیں۔ ہم رپیٹ کرتے ہیں، ترجمہ آپ نے کرنا ہے زور سے، تبارک، بابرکت ہے، تبارک الذی، وہ ذات، بیدہ، جس کے ہاتھ میں ہے، یادی کا مطلب ہوتا ہے صرف یادی کا معنی ہوتا ہے ہاتھ، اور ہاتھ میں مطلب اللہ کی طاقت، ہاتھ میں مطلب اللہ کی طاقت میں، الملک بادشاہت ہے، وا ہوا علی کلی، ہر، وہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کو، کل کائنات، کل کائنات مطلب ساری کائنات، تو کلی کا مطلب ہوا ہر، ساری، سب کچھ، وہ ہوا اور وہ، علی پر، کلی ہر، شیء چیز، وہی شے، قدیر کیا ہے وہ؟ قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے، جو چاہے سو کر سکتا ہے، الذی وہ ذات، کس کی ذات؟ خالق، جس نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا، خالق جس نے پیدا کیا، الموت موت کو والحیات اور زندگی کو، اور زندگی کو، آپ بھی بولیں اچھی بات میں، والحیات اور زندگی کو، لی تاکہ لی یبلوا آزمائے، وہ آزمائے، تاکہ وہ کم تم کو، کم کا معنی کیا ہوتا ہے تم کو، ایوکم، ایو کا معنی ہوتا ہے کون ہے، کم تم میں سے، احسن
بہت زیادہ اچھا ہے. عملہ عمل کے لحاظ سے. عمل کے اعتبار سے. وا العزیز غالب ہے. الغفور. بخشنے والا ہے. اور یہ اتنا ہماری 2 آیات ہیں. آپ نے یہ 2 آیات کا ترجمہ الفاظ کے ساتھ بھی با محاورہ بھی اسے میں رکھنا ہے انشاءاللہ. ہم کوشش کریں گے کہ